نکاح بستر کی بات آئے تو کوئی جات بھی نہیں دیتا، نکاح کی بات آئے تو نسلیں یاد آ جاتی ہیں۔ نکاح قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، جو عورت تمہیں پسند ہے اس سے نکاح کر لو۔ نکاح کسی نے پوچھا، برکت کس میں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح میں۔ سنو، خدا کرے تمہارا نکاح تمہاری محبت سے ہو، جس کے لیے تم روتے ہو، جس کے لیے تم دعائیں مانگتے ہو، اگر وہ تمہارے نصیب میں بہتر ہے تو اللہ اسے تمہارے نکاح میں لے آئے گا۔ نکاح اللہ کا بنایا ہوا سب سے خوبصورت اور پاکیزہ رشتہ ہے۔ نکاح لوگ کہتے ہیں پہلے سنبھل جاؤ پھر نکاح کرنا، لیکن میرا اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو، تمہیں سنبھالنے کی ذمہ داری میری ہے۔ پسند کا نکاح قرآن کہتا ہے، جو عورت تمہیں پسند ہو اس سے فوراً نکاح کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کچھ نہیں۔ نکاح کا لالچ دے کر روح کی دھجیاں اڑانے والوں، اس قرض کا حساب بھی ہوگا۔ نماز کی طرف میرے قدم اپنے آپ اٹھ گئے اپنی عمر کے لوگوں کو جب میں نے مرتے ہوئے دیکھا۔ اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقت کر لو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جائے جو آپ اور اللہ کے درمیان راز تھی۔ خدا ایسا نمازی بنا دے کہ نماز پڑھے بغیر گزارا نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے، مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اللہ توڑنے والے ہزار بیٹھے ہیں، جوڑنے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ کو پکارو، اللہ کو پکارو، وہ ٹھیک انہی لوگوں کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے کام میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ صرف میرا اللہ، پریشانیاں تو ہزار ہیں لیکن سکون دینے والا صرف میرا اللہ ہے۔ سنو، وہاں بیٹھ کر رونا بہت سکون دیتا ہے جہاں اللہ کے سوا دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ جنت کا دروازہ، جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ محبت کا احساس، اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو سینے سے لگا کر اسے محبت کا احساس دلانے پر بھی صدقے کا ثواب رکھا ہے۔ اللہ سے رو کر مانگنا، جو تم مانگتے ہو اللہ سے رو کر تڑپ کر دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے، میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھ تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔ میری دعا ہے، کبھی کسی معصوم عورت کے خواب کسی کمزور مرد کے محتاج نہ ہوں، اور کسی سچے مرد کے جذبات کسی چال باز عورت کی چالاکیوں کی نظر نہ ہوں۔ لڑکیاں گھر سے بھاگنے کے بعد بیان دیتی ہیں کہ ہم گھر سے کوئی قیمتی چیز لے کر نہیں بھاگی، تو کیا ماں باپ کی عزت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی؟ بیٹیاں، میں ہر لاٹ اٹھاؤں گی اپنی پری کے، میں لوگوں کو بتاؤں گی بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، خدا کو بتاؤں گی۔ قبروں پر پاؤں رکھنے سے ڈرنے والے کتنی بے دردی سے زندہ لوگوں کو کچل دیتے ہیں۔ بیٹی کی عزت، کسی کی بہن بیٹی کی عزت مت اجاڑو، کیونکہ مرد تو غسل سے پاک ہو جاتا ہے مگر عورت کا ماضی زمانہ یاد رکھتا ہے۔ باپ اولاد کے لیے وہاں تک ہاتھ پھیلا دیتا ہے جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ خاموش سجدے، تمہارے خاموش سجدے اور ان کہی باتیں خدا کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہے۔ بد دعا،
کسی کو بددعا دینی ہو تو کہو خدا تمہارے دل میں ایسے انسان کی محبت ڈالے جو تمہاری پرواہ نہ کرتا ہو۔ سخت دل، مجھے لگتا ہے انسان کو ملنے والی سب سے بڑی سزا دل کا سخت ہو جانا ہے۔ درد کی قیمت، مجھ سے کسی نے پوچھا درد کی قیمت کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا، مجھے تو لوگ مفت میں ہی دے دیتے ہیں۔ تکلیف، خوشی کا وقت بھی گزر جاتا ہے، دکھ کی گھڑی بھی، لیکن آپ کا استعمال کیا گیا ہو، آپ کو دھوکہ دیا گیا ہو، اس تکلیف سے نکلنے میں زمانے لگتے ہیں۔ وفا، وفا کا تعلق مرد یا عورت سے ہرگز نہیں ہوتا، وفا کا تعلق اوقات سے ہے، بساط سے ہے، جس کی جتنی ہوتی ہے وہ اتنی کرتا ہے۔ نرم نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ جاتے ہیں، جلدی مان بھی جاتے ہیں۔ سنا اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں۔ کاش لوگوں میں جتنا روزے توڑنے کا خوف ہے اتنا کسی کا دل توڑنے کا بھی ہوتا۔ محبت میں کسی کو اپنی عادت ڈال کر یوں چھوڑ دینے پر اچانک سے تعلق توڑ دینے پر یہاں قانون، قاضی اور عدالت کچھ نہیں کہتی، مگر یہ قتل ہوتا ہے۔ بڑا بیٹا، یقین کریں گھر کا بڑا بیٹا کبھی بھی مکمل سکون میں نہیں رہتا۔ نکاح، ماں جی کہا کرتی ہے بیٹا محبت کرو تو نکاح بھی کرو، گوشت کی تلاش اکثر کتے کیا کرتے ہیں۔ بے روزگار لڑکا، اس لڑکے کا دکھ بھلا تم کیا سمجھو جس کو محبت گھیر لے اور وہ بے روزگار ہو۔ اللہ تمہیں ایک سے سخت کی صحبت سے بچائے جو تمہاری روح کو گھائل، دل کو بیمار اور تمہاری ذہنی سر تباہ کر دے۔ باپ، اپنی خوشی کا آغاز باپ کو گلے لگا کر کیا کرے، باپ کی دعا نصیبوں کو بدل دیتی ہے۔ اللہ پاک آپ کے والدین کا سایہ آپ پر قائم رکھے۔ اپنی ماں کی تربیت، عورت کی عزت کرو، اس لیے نہیں کہ وہ عورت ہے، بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کی تربیت ایک اچھی ماں نے کی ہے۔ محبت پہلی، دوسری، تیسری نہیں ہوتی، محبت تو وہ ہوتی ہے جس کے بعد محبت نہ ہو۔ جھوٹی محبت، میٹھی باتیں، ساتھ نبھانے کی کسریں، کتنا کچھ کرتے ہیں لوگ صرف وقت گزارنے کے لیے۔ بانو کہتی تھی ہم سفر خوبصورت نہیں بلکہ مخلص ہونا چاہیے، جس کو مخلص انسان مل جائے وہ دنیا کا سب سے امین ترین انسان ہے۔